من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار۔ تھوڑا سا پیچھے کا۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے آج ماہ مبارک کا 22واں روزہ اللہ نے رکھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ کل میں نے اس موضوع پہ آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم اہل سنت و جماعت کیوں ہیں، ہم اہل قرآن کیوں نہیں، ہم اہل فرض کیوں نہیں، یا ہم اہل حدیث کیوں نہیں، اور اہل سنت کیوں ہیں۔ اس پہ وہ تھوڑی سی افہام و تفہیم کے ذریعے سے گزارشات پیش کی تھی۔ آج 2-3 موٹی باتیں یاد رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شرک یہ کیا ہے، شرک کا حکم کون لگا سکتا ہے، نمبر 2۔ تیسری بات سب سے اہم، کیا ایک لفظ اللہ کے ولی کے لیے استعمال ہو، وہی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو، لفظوں کا ایک ہونا کیا اس سے شرک لازم آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ تیسری بات۔ دیکھیں، یہ مسئلہ یاد رکھیں، بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے قسم ارشاد فرمائی، کہا واللہ، مجھے اللہ کی قسم، انی ما اخاف علیکم ان تشرکوا من بعدی، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے۔ لیکن ایک شرک کرو گے بھی، ایک شرک نہیں کرو گے، ایک شرک کرو گے بھی، کون سا نہیں کریں گے اور کون سا کریں گے، نگاہ نبوت نے دیکھا ہے۔ جو نہیں کریں گے وہ شرک جلی ہے، اللہ کے ساتھ حضور کی اکثر امت کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور شرک خفی جو کرو گے وہ یہ ہوگا، نماز تم اللہ کی پڑھ رہی ہوگی، دل میں تمہارے خیال ہوگا لوگ میری واہ واہ کر رہے ہیں، لوگ مجھے نمازی کی، حج اللہ کی عبادت ہے، دل میں خیال ہوگا کہ لوگ مجھے حاجی کے، زکوٰۃ اللہ کے لیے دینی، دل میں خیال ہوگا لوگ مجھے سخی کہیں۔ تو یہ جو ریاکاری ہے نا، دکھاوا، اس کو حدیث میں شرک اصغر کہا گیا کہ تم عبادت تو خدا کی کرتے ہو اور تعریفیں چاہتے ہو غیر خدا سے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے، ان کے منہ پہ ان کی نمازیں، ان کے منہ پہ ان کی تسبیحات، حج، ہر چیز ان کے منہ پہ واپس لٹا دی جائے گی قیامت والے دن۔ اللہ فرمائے گا کہ جس کے لیے نمازیں پڑھتے تھے جاؤ اس سے جا کے اجر لو۔ اس وقت تمہارے شرمندگی کے اور کوئی جواب نہیں۔ اس لیے نیکی جو بھی کریں اپنی نیت کا قبلہ اللہ کی رضا رکھیں۔ لوگ تعریف کریں یا نہ کریں، مجھے لوگوں کی تعریف سے کوئی غرض نہیں، مجھے اپنے رب کو راضی کر۔ آج بات ہوگی شرک اکبر کی، بڑا شرک۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے خوف ہی کوئی نہیں تم بڑا شرک کرو گے۔ پھر
بخاری شریف کے اندر ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء به احدہما، فرمایا جس نے اپنے بھائی کو یہ کہہ کے پکارا اوے کافر، تو کہا وہ کلمہ دونوں میں سے ایک کی طرف لوٹے گا، اگر تو اگلا بندہ واقعی کافر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو جس نے اپنے بھائی کو کہا اے کافر وہ دوسرا کافر ہو جائے گا، کافر کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اس لیے بات بات پہ مسلمانوں کو یہ کہنا تم مشرک ہو، تم بت پرست ہو، تم قبر پرست ہو، یہ تانا بات بات پہ دینے والے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کسی کو مشرک ہی کہہ دو، میرے نزدیک اس سے بڑی گالی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اور ایک آیت میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ بڑے بڑے گناہ بخش دے گا لیکن شرک والا گناہ نہیں بخشے گا۔ تو کسی کو ایسے ہی بے تکے الفاظ میں کہہ دینا تو مشرک ہو گیا، ساری امت پہ مشرک کا فتویٰ لگا دینا، اتنی بڑی دلیری اور جرت کرنے سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ شرک ہوتا کیا ہے؟ شرک یہ ہوتا ہے، ایک قرآن پاک پڑھیا جی، شرک یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، ادھر توجہ کیجئے گا جی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھنا۔ شرک بنیادی طور پہ تین چیزوں میں ہوتا ہے، کتنی میں؟ تین میں۔ ایک ہوتا ہے شرک فی العبادت، اللہ کی ذات میں، عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو کوئی بھی جاہل سے جاہل بندہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کو جائز قرار نہیں دیتا۔ سجدے والی بات بھی آگے آئے گی کہ جو جا کے قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں، جھکنا تو سجدے میں آتا ہی نہیں، کیونکہ سجدہ ہوتا ہے 7 ہڈیوں پہ۔ تو جو بندہ جھکتا ہے، میرے بھی کئی بندے ہاتھ چوم لیتے ہیں، میں ماں باپ کے چومتا ہوں تو میں تو جھک کے ہی چومتا ہوں۔ تو اگر جھکنا اور چومنا شرک ہو تو میرے نبی پاک کی تعلیم یہ ہے ماں باپ کے ہاتھ چومو۔ تو جب ماں کے چومیں گے جھکیں گے تو تھے ہی نا، باپ کے قدم چومیں گے جھکیں گے تو صحیح نا، یہ تو نہیں کہ باپ لیٹا ہوا ہے تو قدم ہی چوک لو، انہیں تو گال ہی کٹنی ہے نا، بیوقوفا قدم پہ چومنا کہ بے ادبی پہ کرنا۔ تو یہ سوال ہے، ذہن میں رکھے ساری زندگی، کوئی بندہ مزار پہ جا کے جھکتا ہے، فل نیچے نہیں ہو رہا تو جھکنا شرک، کیونکہ سجدہ پورا ہی نہیں ہوا، سجدہ ہوتا ہے 7 ہڈیوں۔ چومنا بھی شرک نہیں، کوئی بندہ کسی کی قبر چوم لیتا ہے۔ میں نے فتاوی عالمگیری، بہت بڑا فتاوی ہے، جو مفتی بنتے ہیں نا بندے، ان کو یہ فتاوی پڑھایا جاتا ہے، فتاوی عالمگیری۔ یہ وہ فتاوی ہے جو جس پہ 500 علماء اکرام کی تصدیق ہے، اور پرانے دور کے علماء، انہوں نے لکھا ہے مسئلہ۔ ایک سوال آیا کہ بندے نے نیت کی ہے کہ میں جنت کی چوکھٹ چوموں، تو دنیا میں ہے جنت تو آخرت میں دیکھے گا تو کیا کرے؟ اس کا جواب انہوں نے، مفتیوں نے یہ لکھا، جا کے ماں کی قبر چوم آئے۔
چومنا شرک، جھکنا بھی شرک۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں، جو بندے قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ بھائی صاحب دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سجدہ ہوتا ہے سجدہ تعبدی، عبادت کی نیت سے، کہ جب بندہ کرے گا فوراً کافر ہو جائے گا۔ ایک سجدہ ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، ادب کی وجہ سے۔ ہماری شریعت میں ایک سجدہ کریں گے عبادت والا تو کافر، اور تعظیمی سجدہ کریں گے تو پھر حرام کام کریں گے آپ، کیونکہ ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز۔ جو پیر کروائے جاہل ہے، جس دربار پہ کوئی کرے جاہل ہے، حرام کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جاہل جا کے قبر پہ سجدہ کرے، انہوں چوک کے ماڑا جا پوچھے آجے اے تیرا خدا ہے، جاہل سے جاہل بھی ملک صاحب ہوگا نا جی، تو وہ کہے گا میں اس کو خدا مانتا ہی نہیں، میں تو اللہ کا ولی مان کے کر رہا ہوں۔ تو اسے پیار سے سمجھایا جائے گا سجدہ ادب کی وجہ سے تم کر رہے ہو، لیکن یہ بھی حرام ہے، قرآن پڑھو۔ ہوتا کیا ہے، ایک سجدہ کر رہا ہے، 40 بندے دوالے قرآن پڑھتے بھی نہیں، اور تنقید کرنے والے کو وہ ایک نظر آیا، جو 40 قرآن پڑھ رہے ہیں وہ نظر نہیں آئے۔ غلط بات ہے۔ داتا صاحب چلے جاؤ، آپ پیر جماعت علی شاہ صاحب، پیر مہر علی شاہ صاحب، جتنے بھی متفقن علیہ بزرگ ہیں، اگر ان کی قبروں پہ جا کے کوئی جاہل پورا ہی سجدہ کر دے تو وہ ایک جاہل کی وجہ سے سارے سنی مشرک نہیں ہو جاتے، بلکہ اسے پیار سے سمجھایا جائے گا کہ تم کر رہے ہو ادب کی وجہ سے، مشرک پھر بھی نہیں ہوگا، پھر بھی وہ اپنے ایمان پہ سلامت رہے گا۔ اور ہم اعلیٰ حضرت کا نام بار بار اس لیے لیتے ہیں، میرے امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کہا ہے جب مزار پہ جاؤ تو سلام والی جانب نا، جس طرف میت کا چہرہ ہوتا ہے، 4 فٹ دور ہو کے دست بستہ اس ولی کو سلام پیش کرو، 2-4 فٹ دور کھڑے ہو، تاکہ دور سے دیکھنے والے کو یہ بھی شک بھی نہ پڑے کہ یہ بندہ جھک رہے۔ یہ ہمارے امام احمد رضا کی طرح ایک عالم دین اہل سنت کا، ایک عالم دین کوئی اس دور میں بھی نہیں دکھا سکتا کہ جو مزار پہ جا کے سجدہ کرتا ہو۔ وہ چومتے بھی نہیں، اس شک، اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں امت گمراہ نہ ہو جائے۔ اور جو جاہل پیر کرواتے ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے پیر ہے ہی نہیں، ان کو پیر نہیں ہم پیڑ کہتے ہیں، جنہوں نے ہمارے اہل سنت میں آ کے یہ دردیں پیدا کر دی۔ اللہ ان کا جلدی جلدی صفایا کر دے، یا ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ کی ذات نا ازلی ابدی، اللہ کی ذات کیا ہے، ازلی ابدی، اللہ کی ذات دائمی، اللہ کی ذات کیا ہے، اور اللہ کی ذات مستقل ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی۔ اگر کوئی بندہ جس طرح اللہ کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے، کسی نبی کو بھی کہتا ہے کہ وہ نبی ازلی ابدی یا مستقل ہے، تو یہ شرک فی ذات ہے، کہ اللہ کی ذات ازلی ابدی، باقی کائنات میں کسی کی ذات اللہ کی ذات کی طرح وہ ساری بعد میں آئی ہیں۔ اللہ کی ذات کا وجود شروع سے ہے اور رہے گا۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات کی طرح کسی کی ذات مانتا ہے تو ہو جاتا ہے شرک فی ذات، شرک فی ذات۔ یہ لیکچر ہیں پروفیسروں کے، اس لیے یہ گفتگو آپ کو تھوڑی سی بھاری محسوس ہوگی،
لیکن توجہ ذرا میری طرف رکھنی. آگے آتا ہے شرک فی العبادت. تو عبادت کوئی بھی نہیں کرتا. ماڑے تو ماڑا بندہ ریڑھی والا چھابڑے والا وہ بھی اگر کسی دربار تے چکے گا تو عبادت دی نیت نہ نہیں. حد بڑی ہوگی نا، حد بڑی ہوگی. اسے پکڑ کے پوچھ لیں تو کس نیت سے سجدہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو یہ کہے گا میں ادب دی وجہ نہ کر رہی، تو اسے کہیں گے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. ہماری شریعت میں جائز ہے. اگر ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ بندے نو کر. نبی پاک نے کہا کہ اگر ادب کی وجہ سے سجدہ جائز ہوتا تو اللہ بیوی کو ارشاد فرماتا. نبی پاک بیوی کو کہتے کہ تیرے اوپر تیرے بندے کے حق اتنے ہیں کہ اس کا تو اپنا سجدہ اس کو کر، لیکن جائز نہیں تو لہذا کرنا بھی نہیں کرنا. ایک ہوتا ہے شرک فی صفات، اللہ کی صفات کے بارے میں. اللہ کی ساری صفات کیا ہیں؟ اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، غیر فانی. اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، سب کو اس نے عطا کیا. اب بات آ گئی داتا صاحب کی، یا بات آ گئی غوث پاک کی، یا بات آ گئی جو ہے وہ غریب نواز کی. تو یہ لفظ ایک ہے. داتا کا معنی دینے والا. کیا ہے؟ دینے والا. اللہ بھی دیتا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں داتا علی حجویری بھی دیتے ہیں. اب لفظ ایک ہے تو اس میں فرق کیسے ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میرے داتا علی حجویری اللہ کی عطا سے عطا کرنے والے. اللہ کی ذات ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، غیر فانی. باقی جتنے ولی ہیں ان کی ذات ازلی ابدی نہیں، دائمی بھی، عارضی ہے اور فانی بھی ہے، کیونکہ کائنات فنا ہو جائے گی، اس میں ہر چیز فنا ہو جائے گی. اب ہوتا کیا ہے، قرآن پاک میں نا بڑے سارے لفظ اللہ نے ہمارے لیے بولے ہیں، اپنے لیے بھی بولے ہیں. مشہور لفظ لگا لو. مسجد کے مولوی کو ہر بندہ کہتا ہے مولانا صاحب آگے نہیں. مولانا صاحب ہر مسلک میں مولوی کو اب مولانا ہی کہا جاتا ہے کہ یہ مولانا ہے، ہمارے علامہ ہے، مولانا ہے. یہ مولانا کا کیا معنی ہے؟ مولانا کا معنی ہے ہمارا مددگار، ہمارا رہنما، ہماری اپنا مشکل آسان کرنے والا. قرآن پاک کے نا 3 سپارے میں اللہ پاک نے جہاں سورت بقرہ ختم ہوتی وہاں دعا ذکر کی. کیا ذکر کی؟ دعا. اس میں لفظ آتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا انت مولانا. انت، یہاں پہ ترجمہ یہ ہے اے اللہ تو ہمارا مولانا ہے، تو ہمارا